علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی او کما قال علیہ السلام. وسائر اصحاب نبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللهم قل من سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی آپ کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی اللهم قل من صدر دین سیدنا مولانا اور میں نے عرض کیا تھا وسلم کہ خواب جو مومن کو نظر آتے ہیں وہ کبھی بشارت ہوتے ہیں، کبھی وارننگ ہوتے ہیں، کبھی نفع و نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. دیکھنے والا کون ہے، بتانے والا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں منحصر ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا کر کہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے. دہلی سے ایک صاحب آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے دہلی میں تمہارا ایک تقریر سنی تھی موبائل کے اندر، تو تم نے جمعے سے پہلے بیان کی تھی خواب کے بارے میں، بڑی اچھی معلومات ہوئی. تو میں اس لیے یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے خوابوں کا امام مت بنا دینا، ورنہ چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں لوگ اندر باہر کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اچانک مسجد کے میناروں پر سے دو فرشتے اتر کر آئے. لوگ انہیں دیکھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگانے لگے. ان سے پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں. تو ساری پبلک ان کے سر ہو گئی. جناب اللہ سے کچھ دعا کرو، ہمارے حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. نئی بیماریاں جو پیدا ہو گئی ہیں وہ گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دنیا کے اندر قوم کو سدھارنے کے لیے کوششیں بے انتہا ہو رہی ہیں. 7 لاکھ مدارس اس قوم کو ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں. جمعیت علماء ہند کی ہزاروں شاخیں ہند ملک کے اندر کام کر رہی ہیں. تبلیغی جماعت کی محنت گلی گلی کوچے کوچے چل رہی ہے، لیکن بے حیائی بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے. والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے. شراب اور جوئے کی لت بڑھتی چلی جا رہی ہے. سود کا کاروبار دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے دعا کرو کہ خدا کی پکڑ کے آئے بغیر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں اور ان جماعتوں کے ان تنظیموں کی محنتیں جو ہے وہ کارآمد بن جائیں. مجھے بھی تھوڑا احساس ہوا کہ بھائی کیا خواب دیکھا ہے. اچھا یہ بات ہے بھی، نظر بھی آتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتانا، اتنی محنت اس قوم کو ہمارے بچوں کو سدھارنے کے لیے ہو رہی ہے، تم ایمانداری سے اپنے تجربے کو سامنے رکھ کر بتاؤ بے حیائی بے شرمی کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ زور سے بتاؤ. بڑھ رہی ہے. والدین کی نافرمانی کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ سودی کاروبار کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ کتنے خوفناک بات ہے. اربوں خربوں کی تعداد میں روپیہ اٹھ رہا ہے. 12-13 لاکھ مساجد مسلمانوں کے وجود سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ہر برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ اگر یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں تو صحیح ہے، نہیں ہوتی ہیں تو فرشتوں نے جواب دیا کہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے
ایک ڈاکٹر دہلی میں بٹھا دیا ہے اور ایک حکیم لکھنؤ میں بٹھا دیا ہے. وہ آہستہ آہستہ سب بیماریوں کو دیکھیں گے اور علاج کریں گے. میں تو سمجھ گیا اس کا مطلب، اور شاید آپ بھی کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بس یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. اس سے پہلے کہ کوئی حکیم ڈاکٹر نبض پر انگلی رکھے اور یہ طے کرے کہ کیا علاج کرنا ہے، پہلے ہی پہلے اپنا علاج کر لو. نہ پرہیز کرو، جو کرنے کام ہے وہ کرو. باقی اتنا ذہن کے اندر رکھنا کہ پوری کائنات اللہ کے انگلی کے اشارے کے پیچھے پیچھے ہے. اللہ جب چاہے ظالم کے دل میں رحم ڈال دے، اور اللہ جب چاہے رحم دل کے آدمی کے دل میں دہشت، خوف، بربریت اور ظلم کی صفات پیدا کر دے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارا کام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا، سربلندی بھی دے گا، معرفت بھی دے گا، اپنا قرب بھی دے گا، ایمان کی چاشنی بھی عطا فرمائے گا، عبادت میں لذت بھی عطا فرمائے گا. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اللہ کی طرف لانے کی ضرورت ہے. اور یہ بیماریاں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ختم بھی نہ ہو تو کچھ کم تو ہو جائے، اب کم بھی نہ ہو تو بڑھے تو نہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا. پتہ چلا تو حضرت ابن عباس وہاں گئے اور اس نوجوان کو کلمے کی تلقین کی. اس کی زبان نہیں پڑتی. انہوں نے بہت کوشش کی کہ کہنے کی کوشش کر لا الہ الا اللہ. وہ اشارہ کرتا رہا انگلی کا کہ اس زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. پریشان ہو گئے. آخرکار جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان نے چیخ ماری اور مر گیا. تجہیز اور تکفین ہو گئی، دفنا دیا. وہ فوراً اس کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ یہ جس نوجوان کا اور تیرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کا کوئی خاص عمل تجھے معلوم ہے؟ کیونکہ ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ کلمہ کیوں نہیں ادا ہوا، اور اتنا اچھا نوجوان، بظاہر نیک، با اخلاق، صورت میں اچھا، سیرت میں اچھا، کلمہ ادا نہیں ہوا. تو بیوی نے کہا کہ بہت اچھا تھا، بس دو باتیں اس کے اندر تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بغیر نشہ لیے نیند نہیں آتی تھی. نشہ کا عادی تھا اور دن میں لیتا نہیں تھا، رات کو لیتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے مکان سے، میرے مکان سے 3 مکان چھوڑ کر اس کی ماں رہتی تھی. زندگی میں اس کی شکل دیکھنے نہیں گیا. ماں تڑپتی تھی، میرا بیٹا کہاں ہے، کس حالت میں ہے. اور یہ کبھی اس کے منہ پر جا کر نہیں تھوکتا تھا، کبھی اس کی خبر نہیں رکھتا تھا، کبھی اس کے دکھ درد میں جا کر کام نہیں آتا تھا. بس یہ 2 باتیں تھیں اور کوئی بات اس کے اندر برائی کی نہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہی 2 باتیں ایسی تھی کہ انہوں نے اس سے کلمہ چھین لیا. آخرکار اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوا. تو وارننگ ہوتی ہے ہر چیز کی. ہمارے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم خدائی اشاروں کو نہیں سمجھتے. تمہیں بتا دینا مجھے سوا بج جائے. ہم خدائی اشاروں کو نہیں سمجھتے. ہر چیز وارننگ دے رہی ہے ہمیں، ہر چیز وارننگ دے رہی ہے. ہوشیار، خبردار. ہم نہیں سمجھ رہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر کسی آدمی کی دوسرے آدمی سے 1 سال میں 400 مرتبہ ملاقات ہو، 400 مرتبہ ملاقات کے بعد اگر وہ یہ کہہ دے میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں، میں تو آپ کو جانتا نہیں، میں تو بھول گیا آپ کون ہے، تو یہ آدمی عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ. بے وقوف ہے.
400 مرتبہ ملاقات ہوئی ایک سال میں. میں ایک بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی ایک سال میں کم از کم 400 مرتبہ سوتا ہے، اس کو نیند آتی ہے. اور نیند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی چھوٹی بہن ہے. جو موت کے اندر کیفیت ہوتی ہے وہی نیند کے اندر ہوتی ہے. احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، مسنون دعائیں، اس میں کیا ہے کہ جب سو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بسمکا، زور سے بتاؤ، اموت و احیا. اس کے نام سے، بسم اللہ، اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں. کس کے نام سے؟ اموت و احیا. نیند کو موت بتایا حضور نے کہ اسی کے حکم سے، اسی کے نام سے مر رہا ہوں اور اسی کے نام سے جیوں گا. جب آدمی بستر پر لیٹ رہا ہے تو وہ موت کے آغوش میں اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا. میرے پہلو میں سانپ ہے، میری چھت گر رہی ہے، کمر میں آگ لگ گئی ہے. نیند کی حالت میں پتہ چلتا ہے کسی کو؟ یہ حالت موت میں ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب سو کر اٹھو تو پھر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا ہے. بعد ما اماتنا، لیکن یہاں بھی نیند کو موت بتلایا. ہم روزانہ موت سے ملاقات کرتے ہیں لیکن موت کی کوئی تیاری نہیں ہے. ایک صاحب مجھے فجر کی نماز میں ملے. میں نے کہا بھائی کسی جماعت نے تمہیں گھیر لیا تھا کیا؟ تم تو آتے ہی نہیں تھے. میں نے بھی کئی مرتبہ کہا. کہنے لگے کہ میں ایک مہمانداری میں گیا تھا، وہاں رات کو میں نے قیام کیا، سویا بغیر نماز پڑھے. نماز میں پڑھتا نہیں تھا، لیکن جب میں رات کو اس پہ لیٹا تو تکیے پر شعر لکھا تھا، پڑھا ہوا تھا لال رنگ سے. کہنے مجھے، میں نے پڑھا تو 8 گھنٹے تک میں کروٹیں بدلتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی. تو اس شعر نے مجھے نمازی بنا دیا. میں نے کہا شعر کیا تھا؟ کہ شعر یہ لکھا تھا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. سمجھے آپ؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، تو صبح ہونے پہ جانے ہو نہ ہو. میں یہی سوچتا رہا کہ میں سو گیا تو کہیں سوتا نہ رہ جاؤں، کہیں سو گیا تو سوتا نہ رہ جاؤں. جب 8 گھنٹے تک مجھے نیند نہیں آئی تو آخرکار میں اٹھا، مسجد گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تب آ کر کے میں لیٹا. تو نیند جو ہے یہ ایک موت کی چھوٹی بہن ہے. اس کو ہر وقت یاد رکھو، اس کی تیاری کرتے رہو. یہ ساری چیزیں وارننگ ہے، غائبی اشارے ہیں، ان کا مطلب سمجھو، ان کو دھیان میں رکھو. ایک وقت آتا ہے، ہزاروں سال سے اعلان ہوتا رہا ہے، مسجد میں فلاں صاحب کا محلے کے اندر انتقال ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے، فلاں صاحب کا جنازہ مسجد میں آ گیا ہے. پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جنازہ اٹھ کر قبرستان کی طرف چل دیا ہے. بھائی سنتے ہو نہیں سنتے آپ؟ یہ اعلان برسوں سے، ہزاروں سال سے ہوتا چلا رہا ہے، اور اس کو لے جا کر کے قبر کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے ہمیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آخری بات آپ سے ہی مجھے عرض کرنی ہے کہ موت کو یاد رکھو. موت بھی ایک، نیند بھی ایک خدائی اشارہ ہے موت کی طرف. اس لیے سونے سے پہلے کم سے کم یہ دیکھ لیا کرو ہم نے سجدہ کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور یہ بات آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جا کر سیکھو گے نہیں. ورنہ
گنے چنے لوگ مسجدوں میں ہیں، باقی پوری خلق اور پوری مخلوق غفلت کے خراٹے لے رہی ہے اور بے فکری کے ساتھ سو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر آ گئے ہیں ان کے علاج سے بچنے کے لیے، ان کی تدابیر سے بچنے کے لیے، ان کی حرکتوں سے بچنے کے لیے۔ آئیے ہم اللہ کے گھر میں اس بات کو طے کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں نفس دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم بہت جلدی اللہ سے اپنا فیصلہ کریں گے، اللہ سے صلح کریں گے اور اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔